अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उर्दू अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया, तो दोस्तों ने इसको बहुत पसंद किया और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलें ताकि वो उर्दू बोलते वक्त दुरुस्त तलफ़ुज़ इस्तेमाल कर सकें। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम कई वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने 14 अल्फाज मुंतखब किए हैं, जिसमें हम आपको इन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ और लिखने का दुरुस्त तरीक़ा बताने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले का पहला लफ्ज़ है आखिर कार। लोग इसको लिखते हैं आखर कार, यानी खे के ऊपर ज़बर डालकर लिखते हैं, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है आखिर कार, यानी रे के नीचे आप ज़ेर डालेंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। अगला लफ्ज़ है आतिश। ये एक मर्तबा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसको अमूमन आतिश बोला जाता है, और इतना ज़्यादा इसको बोला गया है कि ये एक तरह से गलतुल आम हो गया है। लोग इसको आतिश बोलते हैं। आप भी शायद आतिश ही बोलें और दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए शर्माएं, लेकिन ये आतिश नहीं है, यानी ते के नीचे ज़ेर नहीं है, बल्कि ये दुरुस्त लफ्ज़ है आतश, यानी ते के ऊपर आप ज़बर डालेंगे और इसी तरह इसको बोलेंगे आतश, यानी आतिश नहीं बल्कि आतश। इसका मतलब होता है आग। लफ्ज़ है इत्तिबा। लोग इसको बोलते हैं और लिखते हैं, अक्सर हमने देखा है इत्बा। इत्बा गलत है, यानी ज़ेर तो अलिफ के नीचे डालना दुरुस्त है, लेकिन इसकी अदायगी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक कि आप इसको बोलते या लिखते वक्त ते के नीचे ज़ेर नहीं डालेंगे। यानी इत्बा के बजाय आप इसको इत्तिबा इत्तिबा इस तरह बोलेंगे तो ये दुरुस्त होगा। इसका मतलब होता है फर्मा बरदार या किसी की पैरवी करने वाला। अगला लफ्ज़ देखते हैं। लफ्ज़ है असासा। दुरुस्त लफ्ज़ असासा ही है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत सारे लोग इसासा बोलते हैं, यानी वो अलिफ के नीचे ज़ेर डाल देते हैं, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है असासा, यानी आप अलिफ के ऊपर ज़बर डालकर इसको लिखेंगे और बोलेंगे तो ये असासा कहलाएगा, और यही दुरुस्त है। इसका मतलब होता है पैसा, ज़र, मालो दौलत वगैरह। अब लफ्ज़ आता है इस बात। ये दुरुस्त हमने बोला, लेकिन अक्सर लोग इसको असबात बोलते हैं। उसने असबात में सर हिलाया, ये गलत है। ये लफ्ज़ है इस बात, यानी अलिफ के ऊपर आप ज़बर नहीं डालेंगे, ना ही बोलेंगे, बल्कि आप ज़ेर डालकर इसको लिखेंगे और बोलेंगे तो लफ्ज़ बनेगा इस बात, और इस बात ही दुरुस्त तलफ़ुज़ है इसका। इसका मतलब होता है कुछ साबित करना। आइए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है इजाबत। ये हमने दुरुस्त बोला है, लफ्ज़ है इजाबत, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग इसको अजाबत बोलते हैं, यानी वो अलिफ के ऊपर ज़बर डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको लिखना और बोलना चाहिए इजाबत, यानी अलिफ के नीचे ज़ेर डालकर आप इसको बोलेंगे तो ये इजाबत बनेगा। इजाबत का मतलब रफ़ा हाजत करना भी होता है, या किसी किस्म की कोई ज़रूरत पूरी करना भी होता है। तो इसको हम दुरुस्त तरीके से बोलेंगे और लिखेंगे तो ये इजाबत होगा। अब लफ्ज़ है
اجارہ داری، درست لفظ اجارہ داری ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کو اجارہ داری کہتے ہیں، یعنی آپ کا کچھ اجارہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ الف کے اوپر زبر ڈال کر بولا جائے گا تو یہ غلط ہوگا۔ اگر آپ کو درست بولنا ہے تو آپ الف کے نیچے زیر ڈال کر بولیں گے، یعنی اجارہ داری۔ تو اجارہ داری غلط ہے، اجارہ داری درست ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ اجرت پر دینا وغیرہ۔ لفظ ہے آزردہ، یہ درست ہے، آزردہ ہی بولنا اور لکھنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اس کو آزردہ بولتے ہیں، یعنی وہ زے کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں، جس سے یہ غلط ہو جاتا ہے۔ درست لفظ ہے آزردہ، یعنی زے کے اوپر آپ پیش ڈال کر اس کو بولیں گے اور لکھیں گے تو یہ درست مانا جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ناخوش ہونا، ناراض ہونا، خفا ہونا۔ تو آزردہ نہیں بلکہ آزردہ۔ لفظ دیکھیے آصف، ہم اور آپ سب آصف ہی بولتے ہیں اور آصف ہی لکھتے ہیں اور اس کو درست تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو آج یہ بتائیں کہ اصل میں یہ لفظ آصف نہیں ہے بلکہ آصف ہے، یعنی صاد کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے صاد کے اوپر، آصف۔ تو آپ آئندہ اس کو اگر آصف بولیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آصف بول کر درست بولیں گے اور درست لکھیں گے۔ آصف حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک وزیر کا نام تھا۔ مسلمانوں میں یہ نام رکھنے کا بہت دستور ہے، بے شمار لوگوں کے نام آصف ہوتے ہیں، ہم اور آپ آصف ہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ آصف ہے۔ لفظ دیکھیے آیت، درست لفظ ہے آیت، لیکن ہمارے لوگ اس کو حمزہ سے لکھ دیتے ہیں اور بولتے بھی اسی طرح ہیں، یعنی آیت۔ آیت کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے آیت، یعنی تے سے پہلے اگر آپ حمزہ ڈالیں گے تو غلط لکھیں گے، لیکن اگر آپ تے سے پہلے یہ ڈالیں گے اور لکھیں گے آیت، بالکل واضح کر کے آپ بول بھی سکتے ہیں، تو اس کو آیت کی بجائے آیت لکھیے گا تو آپ درست لکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ آئیے لفظ دیکھتے ہیں، بہت عام لفظ ہے، آپ اور ہم دن رات اس لفظ کو بولتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں۔ درست لفظ ہے آیت الکرسی۔ ہمارے ہاں لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں اس کو، یہ تے کے اوپر زبر لگا کر بولنے سے غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، یعنی آپ تے کے اوپر پیش لگا کر بولیں گے یا لکھیں گے تو آپ درست لکھیں گے۔ تو آیت الکرسی کی بجائے آیت الکرسی، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اور بہت مشہور آیت ہے اور اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے۔ تو آئندہ آپ اس کو آیت الکرسی لکھیں گے اور بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے ہوں گے۔ لفظ ہے ابدی، ہمارے لوگ اس کو ابدی لکھتے ہیں اور ابدی بولتے ہیں، وہ ابدی نیند سو رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ درست لفظ ہے آبادی، یعنی زبر ہے الف کے اوپر بھی اور زبر ہے بے کے اوپر بھی، تو ابدی کی بجائے ابدی آپ بولیے اور لکھیے تو انشاءاللہ آپ بالکل درست بول رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہنے والا، یا جو کچھ بھی کوئی فعل ہمیشگی کے حوالے سے کیا جائے تو اس کو ابدی کہتے ہیں۔ تو آئندہ آپ اس کو ابدی کی بجائے ابدی لکھیے گا اور پڑھیے گا اور بولیے گا تو انشاءاللہ یہ درست ہوگا۔ لفظ بہت عام ہے، ہمارے لوگ اکثر بولتے ہیں۔ درست لفظ ہے ابر، ابر، ہمارے ہاں لوگ اس کو ابر بولتے ہیں، یعنی الف کے اوپر زبر ہے جو کہ بالکل درست ہے،
لیکن بے کے اوپر زبر نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو لفظ ہو جاتا ہے ابر۔ ابر غلط ہے، درست لفظ ہے ابر، یعنی بے کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادل۔ لفظ دیکھیے اپاہج، ہمارے ہاں اس کو اپاہج لکھنے کا دستور ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم زبر کو الف کے اوپر ڈالیں، ہم زیر الف کے نیچے ڈال کے اس کو اپاہج بنا دیتے ہیں۔ اپاہج بالکل غلط ہے، درست لفظ ہے اپاہج۔ اپاہج کا مطلب ہوتا ہے معذور۔ تو خواتین و حضرات، یہ چند الفاظ تھے جن کے درست ہجے لکھنے کی بھی ہم نے کوشش کی اور جن کا درست تلفظ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، اور ان ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی محفل میں انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ نئے الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔